کیا کبھی آپ نے کسی پرانے درخت کو دیکھا ہے جو خاموش کھڑا ہو لیکن جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو؟ ایسا درخت جو صرف ایک درخت نہ ہو بلکہ ایک راز کا محافظ ہو۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے ہی درخت کی، اور اس کے نیچے دفن ایک ایسی سچائی کی جس نے ایک انسان کی زندگی بدل دی۔ یہ کہانی ہے احسن ہے کی، ایک خاموش، حساس اور سادہ مزاج نوجوان۔ گاؤں کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا پرانا مکان جہاں وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہر روز وہ صبح کام پر جاتا، شام کو لوٹ کر دادی کے ساتھ بیٹھتا، چائے پیتا اور پھر کچھ دیر کے لیے گاؤں کے باہر والے میدان میں ٹھنڈی ہوا لینے نکل جاتا۔ مگر ایک دن کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ شام معمول سے زیادہ خاموش تھی، ہوا میں نمی تھی، بادلوں نے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا۔ احسن نے پہلی بار غور سے دیکھا۔ گاؤں کے باہر وہ ایک بڑا سا پرانا درخت تھا، مگر آج وہ کچھ الگ لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درخت اسے گھور رہا ہو یا شاید بلا رہا ہو۔ اس کی جڑوں کے نیچے کچھ چمک ہے رہا تھا، جیسے کوئی چیز مٹی سے جھانک رہی ہو۔ احسن نے قریب جا کر دیکھا، اور جیسے ہی اس نے مٹی کو تھوڑا سا ہٹایا، ایک پرانی لکڑی کی ڈبیا نظر آئی۔ وہ ڈبیا چھوٹی سی تھی مگر حیرت انگیز طور پر بھاری۔ اوپر کچھ عجیب و غریب نقش و نگار تھے اور ایک پرانی مٹی میں بھیگی ہوئی چٹھی۔ احسن نے ڈبیا گھر لے جا کر دادی کو دکھائی۔ دادی کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ یہ تو وہی ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا، جس کے بارے میں تمہارے دادا نے مرنے سے پہلے خبردار کیا تھا۔ احسن حیران ہو گیا۔ کیا مطلب دادی؟ دادی نے کہا، یہ درخت عام نہیں ہے احسن، یہ اس جگہ آگاہ ہے جہاں کبھی ایک ظالم زمیندار کا محل ہوا کرتا تھا جسے سب کالا راجا کہتے تھے۔ وہ ظالم تھا، کالا جادو کرتا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ جب لوگ اس کے خلاف ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا خزانہ، اپنی طاقت اور ایک خطرناک راز اسی درخت کے نیچے دفن کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس درخت کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ احسن کا دل ڈر سے تو کانپ رہا تھا مگر اس کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ وہ اگلی رات چپکے سے پھر درخت کے پاس گیا۔ اس بار وہ گہرائی سے کھدائی کرنے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی وہ زمین کھودنے لگا، ایک سرد ہوا چلنے لگی۔ درخت کی شاخیں ہلنے لگے جیسے کوئی غصے میں ہو۔ پھر ایک لمحہ آیا جب زمین کے اندر سے ایک انسانی ہڈی نمودار ہوئی۔ احسن پیچھے ہٹ گیا، سانسیں تیز، دل بے قابو، لیکن اب واپسی ممکن نہ تھی۔ احسن نے دادی سے دوبارہ بات کی۔ دادی نے سچ اگل دیا، وہ ہڈی تمہارے دادا کی تھی۔ انہوں نے سچ جان لیا تھا، کالا راجا کا راز افشا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کبھی واپس نہ آئے۔ یہ درخت ایک لعنت ہے احسن، یہ اس ظلم، اس جادو اور اس سچائی کا بوجھ ہے جو کبھی مکمل طور پر دفن نہ ہو سکا۔ احسن نے فیصلہ کیا، وہ ساندروز زمین پر قرآن خوانی کروائے گا، صدقہ دے گا، اور وہ ڈبیا، وہ ہڈی اور وہ خط سب کسی ویران جگہ دفن کر دے گا۔ کیونکہ کچھ راز جاننا ضروری نہیں ہوتا بلکہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ تھی ایک پرانا درخت اور اس کے نیچے چھپی سچائی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے ہر تجسس فائدے کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی لا علمی حفاظت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو قصہ کورناوی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کیا آپ کسی پراسرار جگہ پر گئے ہیں یا کبھی آپ نے کسی درخت کے نیچے کچھ عجیب پایا۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ حافظ۔